فرحان کے بیان سے اعلیٰ قتل کی تصدیق ہو گئی۔ فرحان کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ ماں اور بیٹے ایک دوسرے سے مل کر گلے لگ کر رو رہے تھے۔ دوسرے دن فرحان نعمان سے ملنے جیل گیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کے روتے رہے۔ نعمان نے حوصلہ کیا۔ جیل میں آنے کے بعد اس نے ٹھنڈے دل سے اپنا تجزیہ کیا۔ اپنے گھر کی تباہی کا وہی ذمہ دار تھا۔ اب اس نے فرحان کو بچانے کے لیے اپنا اقبالی بیان دیا کہ میں اپنے بھائی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، میرا مقصد اسے دھمکانا تھا۔ غیر ارادی طور پر گولی چل گئی، میرے جرم میں کوئی شامل نہیں، اس کا ذمہ دار صرف میں خود ہوں۔ ادھر فرحان اس سے کہہ رہا تھا، میرے ضمیر پر بہت بوجھ ہے، جو جرم میں نے کیا ہے تم اس کی سزا کیوں بھگت رہے ہو؟ میں پولیس کو یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ غیر ارادی طور پر گولی مجھ سے چلی۔ نعمان نے کہا، خبردار کبھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنا۔ ایک بھائی تو کھو گیا ہے، میں دوسرے کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا۔ میں آزاد ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ ایک معذور، ناکارہ اور نشہ باز معاشرے پر بوجھ ہی ہوگا۔ دوسری طرف تمہارا ماضی بالکل بے داغ ہے۔ 2 سال بعد تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، معاشرے کا ایک باعزت فرد۔ ہماری ماں جی بالکل اکیلی رہ گئی ہیں، تم ان کا خیال رکھو گے۔ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ خدا کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ اور پولیس کو کوئی سٹیٹمنٹ نہ دو، تمہارا یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ ہر وقت کی ٹینشن، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اگر نہیں تو کچھ ماں کا خیال کر لو۔ گھر واپس آیا تو ماں جی ڈری سہمی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ حزیانی کیکوں کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگی اور ایک نسوانی آواز سنائی دی، ابھی تو میرا انتقام پورا نہیں ہوا، اس گھر کی بربادی میں ابھی کسر رہ گئی ہے۔ جیسے تیسے فرحان نے ماں جی کو نیند کی گولی کھلائی اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بابر احمد چائے لے کر آئے۔ دونوں باتیں کرنے لگے کہ صرف 1.25 ماہ کے اندر گھر پر کیسے تباہی آ گئی ہے۔ بابر احمد کہنے لگے، بڑے سرکار کے دم قدم سے گھر میں سکون اور برکت تھی۔ بابر احمد گویا ہوئے، بیٹا کچھ دنوں کے لیے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، بیگم صاحبہ کے لیے یہی مناسب ہوگا۔ مرجان کی روح الگ ہو لاتی ہے، اخباری رپورٹر دن بھر الگ جان کھانے کو آ جاتے ہیں، اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں، اندر کی بات بتاؤ رشوت کی پیشکش کرتے ہیں، جھوٹی سچی خبریں لگا دیتے ہیں۔ فرحان نے نیند کی گولی کھائی اور بابر احمد سے کہا کہ آپ بھی جا کر سو جائیں۔ دوسرے دن فرحان بیدار ہوا تو سیدھا امی کے کمرے میں آیا۔ ماں جی کی خیریت پوچھی اور ماسی سے کہا ان کا ناشتہ یہیں لے آئیں۔ پہلے صفحے پر نعمان اور فرحان کی ملاقات ان کی نمایاں تصویر شائع کی ہوئی تھی۔ جھوٹی سچی کہانی گر لی تھی۔ کسی بدتمیز رپورٹر نے دادا ابو کے متعلق لکھ دیا کہ ان کے الٹے سیدھے عمل ان کی اولاد کے گلے پڑ گئے۔ یہ ساری بکواس پڑھ کر اس کا موڈ سخت آف تھا۔ سارا دن اخباری رپورٹرز اور پولیس کی تفتیش سے وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ خدا خدا کر کے رات ہوئی، اس نے سکون کے لیے گولی کھائی۔ کچھ دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ 1 بجے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ بے ہنگم شور، کہکے، آوازیں، تم قاتل ہو، تم قاتل ہو اپنے بھائی کے، تم قاتل ہو، تمہیں مر جانا چاہیے۔ ایسا شور تھا، فرحان کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ تم اپنے عزیز ترین بھائی کے قاتل ہو، تمہیں تو مر جانا چاہیے۔ ایسا محسوس ہوا اس کا دماغ کسی غیبی طاقت کے زیر اثر ہے۔ چلو کاغذ اور قلم اٹھاؤ، اپنا اقبالی بیان لکھو۔ فرحان ایک روبوٹ کی طرح ایک اقدامات پر عمل کر رہا تھا۔ چلو پگڑی کا پھندا بناؤ، اسے پنکھے سے باندھ دو۔ آپ سٹول پر کھڑے ہو کر پھندا گلے میں ڈال لو، سٹول کو دھکا دے کر گرا دو۔ احسان کی وفات کے بعد جب فرحان ٹھیک ہو گیا تو خاندان کے رسم کے مطابق اسے پگڑی باندھی گئی تھی۔ اب اس خاندان کا بڑا وہ تھا۔ بدقسمتی سے وہ پگڑی فرحان کے بیڈ پر رکھی تھی۔ فرحان کی لاش پنکھے سے جھول گئی، مرجان کی روح کہکے لگاتی رہی۔ اس کے بعد یہ خوشخبری نعمان کو سنانے چلی گئی۔ معمول کے مطابق فرحان نماز کے لیے نہیں اٹھا تو بابر احمد کو تشویش ہوئی۔ پھر دل کو تسلی دی کہ رات کو دیر سے نیند کی گولی لے کر سویا تھا، اس لیے بیدار نہیں ہوا۔ 9 بجے سے صبر نہ ہو سکا، دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ دروازے کی آواز سن کر دوسرے نوکر بھی اکٹھے ہو گئے۔ دروازہ توڑا تو سامنے فرحان کی لاش جھولتی ہوئی نظر آئی۔
بابر احمد کے منہ سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ ماں جی پاگلوں کی طرح اس کا سر منہ چومنے لگی۔ ان کے بہن کی آواز سے دل پھٹ رہا تھا۔ چیختے چیختے اپنے بیٹے کو آوازیں دیتے دیتے وہ اچانک ایک طرف گر گئی۔ شدت غم سے ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ پولیس کو انفارم کیا گیا۔ سخت سے سخت دل بھی اس المناک حادثے پر پھٹتے تھے۔ ہر آنکھ نمناک تھی۔ پورے ماحول پر سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ میز پر ویٹ کے نیچے فرحان کا اقبال بیان پڑا تھا۔ میں فرحان احمد والجمیل احمد بقائمی ہوش و آواز میں تحریر کر رہا ہوں کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا۔ نعمان نے پستول نکال لیا۔ میں نے بڑی مشکل سے پستول نعمان کے ہاتھ سے چھینا۔ میں نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی۔ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ سے ٹریگر دب گیا اور گولی احسان کے دل میں لگ گئی۔ نعمان مجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ الزام اپنے سر لے رہا ہے، مگر میں کسی بے گناہ کو اپنے جرم میں پھانسی چڑھتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے ذہن پر بہت بوجھ ہے۔ میرا ضمیر مجھے چین سے نہیں رہنے دے رہا۔ نعمان کو باعزت بری کر دیا جائے۔ میری ماں سے التجا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ جائیداد ہمارے گھر کی بربادی کا سبب بن گئی۔ میرے حصے کی جائیداد سندھی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر دیں اور بابر احمد کو حج کرنے ضرور بھیجنا۔ ماں جی اللہ تعالیٰ سے میری مغفرت کی دعا کرنا۔ میرے اس فعل کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ نیچے فرحان کے دستخط اور تاریخ لکھی تھی۔ نعمان کو قانونی کارروائی کے بعد فوری طور پر بری کر دیا گیا تاکہ وہ ماں اور بھائی کی آخری رسومات میں شامل ہو۔ ماں اور بھائی کو دفنانے کے بعد جب نعمان گھر آیا تو دیر تک دل کھول کے روتا رہا۔ اب تو مرجان کی روح بھی کہیں چلی گئی تھی۔ ایک دن اچانک مرجان کی روح نعمان کے سامنے آ گئی۔ بولی کیا حال ہے؟ میرا انتقام پسند آیا؟ میں نے تم سے سچی محبت کی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، مگر میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی۔ میں تمہاری دلہن بننے کے خواب دیکھتی تھی، اپنے بچے کو جھولا جھلانے اور لوری دینے کے خواب، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ محبت مر نہیں سکتی۔ دنیا کی نظر میں مر گئی ہوں، مگر میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ تم سے بے وفائی نہیں کروں گی، تمہارا گلہ نہیں بتاؤں گی۔ نعمان روتا رہا۔ تم نے میرے بے گناہ گھر والوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ مرجان نے کہا، میں بھی تو بے گناہ تھی۔ میرا جرم کیا تھا؟ صرف ایک معصوم لڑکی جس نے تم سے سچی محبت کی، مجھے لوٹ لیا۔ ایک بے ہوش لڑکی کو بغیرتی کے ساتھ دوستوں میں خیرات کی طرح بانٹ دیا۔ بے گناہ لڑکی کا گلا دبا دیا۔ میں تمہارا گلہ نہیں بتاؤں گی۔ تم سسک سسک کے مرو گے اور میں ایک وفا شوہر بیوی کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اتنے بڑے گھر میں نعمان اور رحمت بابا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ لالچی قسم کی رشتہ داروں نے گھر پر قبضہ جمانے کے لیے رہائش اختیار کی، مگر اب مرجان کی روح کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر سے خوف کھا کر سب رشتہ دار چلے گئے۔ بابا رحمت اپنی ہمت اور بساط کے مطابق گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے۔ کوئی عورت گھر میں کام کرنے پر راضی نہیں تھی۔ پے در پے صدمات، شدید ذہنی دباؤ، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے نعمان کو فالج ہو گیا۔ زبان میں لنگت آ گئی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا وہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ جب تک نعمان زندہ رہا میں ہر روز اس کے پاس جاتا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ گھر دنیا کے ٹھکرائے ہوئے بچوں سے آباد ہو جائے۔ میں اس کی وصیت کے مطابق مختلف NGOs سے ملتا رہا۔ ایک روز صفدر اور عزیز نعمان سے ملنے چلے آئے۔ ہم سب ایک کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ دونوں بھی مرجان کے مجرم تھے۔ اچانک مرجان کے کہکے اور آواز سنائی دی۔ میں خود بھی دم بہت رہ گیا۔ میں باقاعدگی سے نعمان کو ملنے آتا تھا۔ آج پہلی دفعہ یہ عزیانی کہکے اور آواز سنائی دی۔ میرے مجرم آج تم بھی آ پہنچے۔ تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ڈر کے مارے ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ دوسرے دن اخبار میں ان کی جلی ہوئی کار کی تصویر چھپی تھی۔ کار آئل ٹینکر کے تصادم سے 2 دوست جاں باگ، اخبار کی سرخی تھی۔ اس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ وہ دونوں بھی دنیا میں نہیں رہے۔ ایک دن نعمان بھی خاموشی سے دنیا سے منہ موڑ گیا۔ مرجان کے سارے مجرم کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ مرجان کی روح کو شانتی مل گئی اور وہ دور چلی گئی۔